آج یہ صاحب عدالت کا عمل ہے، یہ تو جاری ہے، اور جو ملک میں احتساب کے حالات ہیں وہ بھی اس پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ نیب کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح نیب استعمال ہوئی ہے ملک میں سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کے لیے۔ بہرحال وہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اس احتساب کے عمل کو بھی رکھ سکتی ہے اور اس نیب کو بھی ختم کرے گی، کیونکہ یہ بڑی بات واضح ہے کہ جب تک نیب رہے گا ملک کے معاملات نہیں چل پائیں گے۔ آج جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو ہماری توقع تھی اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہی مشاورت ہوئی کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہی مشاورت ہوئی کہ کس طرح ان حالات پر قابو پایا جائے، کس طرح ملک کی معیشت کو استحکام دیا جائے اور عوام کو جو ریلیف ممکن ہو وہ دیا جائے۔ جو پیٹرول ڈیزل کے معاملات ہیں جن کا اثر ملک میں مہنگائی پر پڑتا ہے، یہ ابھی تک ان کو استحکام دیا گیا ہے، قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں، حالانکہ عالمی منڈی میں قیمتیں بہت بڑی حد تک بڑھ چکی ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہوا تھا مارچ کے اندر اس کی ایک بڑی قیمت آج حکومت کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس معاملے پر بھی غور ہوا اور اس کا بھی حل تلاش کر رہی ہے کہ حکومت کے معاملات بھی چلتے رہیں، اور جو کنڈیشنلٹیز طے ہوئی تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی حکومت میں ان پر بھی عمل درآمد رہے، تاکہ وہ نظام بھی چلتا رہے اور عوام پر بھی اس کا بوجھ کم سے کم پڑے۔ یہی کوشش ہے۔ لیکن آج جو ملک کی حقیقت یہ ہے کہ آج سیاست جو ہے وہ پس منظر میں ہے، اور معیشت جو ہے وہ آج ملک کا اصلی مسئلہ بن چکا ہے، اور ان معاملات کا حل بھی آپ کو سیاست میں ملے گا، لیکن ایک حقیقی سیاست میں جہاں پر نمائندہ حکومت ہو، جہاں پر غیر آئینی مداخلت نظام کے اندر نہ ہو، وہیں سے پاکستان کی معیشت کے استحکام کا سفر بھی شروع ہوگا۔ آج تو جو خرابیاں 4 سال میں عمران خان نے کی ہیں، ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ جو عرصہ ہے اس کے اندر ان معاملات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے، ملک کی معیشت کو استحکام دیا جائے۔ یہ مشکل سفر ہے، کیونکہ جو خرابیاں ہیں وہ اتنی بنیادی اور اتنی وسیع ہیں کہ ان پر قابو پانا اتنے چھوٹے عرصے میں ممکن تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک مشکل سفر ہے۔ تو اسی پر ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنی پوری محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے اثرات بھی ہمیں امید ہے کہ عوام کو ضرور ملیں گے، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کو اولین ترجیح دینی پڑے گی، اور اپنے جو سیاسی مفادات ہیں یا اور اداروں کے مفادات ہیں ان کو ہمیں پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ آج ضرورت ایک ایسی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر سب اس بوجھ کو محسوس کریں کہ آج ملک کی معیشت کس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور سب مل کر اس معاملے کو حل کریں۔ یہی آج ضرورت ہے ملک کی۔ آج میں نے پہلے کہا کہ سیاست جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے آج ہم سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جی سوال ہے کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، جب عمران خان آئے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ملک کی معیشت بہت خراب ہے، اب آپ آئے ہیں آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ جب مشکل فیصلے مسلم لیگ نون کی حکومت لے گی تو جب آئندہ انتخابات ہوں گے تو اس کی قیمت آپ کو نہیں چکانی پڑے گی؟ میں نے یہی کہا نا، بالکل قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ غلطیاں کسی اور کی ہیں۔ جب بھی حکومت آتی ہے جہاں پر معیشت کی حالت ہوتی ہے اس کو ذرا ملاحظہ کر لیں کہ 2018 میں ملک کی معیشت کی سطح پر تھی اور آج کی سطح پر ہے۔ آج آپ بجلی کے معاملات دیکھ لیں، 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے۔ گیس جہاں سرکولر ڈیٹ 2018 میں 0 تھا، آج 1500 ارب پہ ہے۔ کراچی الیکٹرک کی جو ڈفرینشیل سبسڈی ہے آج 300 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ معاملات اتنے گہرے اور اتنے تشویشناک ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
اس لیے آج ذمہ داری یہ سب کی ہونی چاہیے، اور اسی بات کی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آج سیاست کی ثانوی حیثیت ہے، آج جو مشکل فیصلے ہیں اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اچھا شاید صاحب یہ بتائیں کہ ہر دور میں عوام کو مہنگائی کا دن بھگتنا پڑ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، تو عوام کا کام تو ووٹ ڈالنا ہے، ان کو کس بات کی سزا دی جائے؟ اگر وہ ووٹ اپنا اصل نتیجہ دکھا رہا ہے، جو بیلٹ باکس میں جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہا تو اس کے لیے اصلاحات کیا کیے جا رہے ہیں؟ جی میں نے یہی کہا نا، اصلاحات جو ہیں وہ ایک سطر کے ہیں کہ ملک میں الیکشن چوری نہیں ہو، اور کوئی پاکستان کو الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، غیر آئینی مداخلت نظام میں نہیں ہوگی، الیکشن چوری نہیں ہوں گے۔ جب ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جو عوام ووٹ ڈالیں گے وہی ووٹ نکلے گا، وہی جماعت آئے گی، وہی لوگ اقتدار میں آئیں گے۔ ہمیشہ الیکشن میں مداخلت رہی ہے اور اس کے اثرات آج آپ ملک کی معیشت پر دیکھتے ہیں۔ ایک افواہیں بھی گردش میں ہیں اسلام آباد میں، اور دوسری یہ بھی کہ اگر اتحادی ان مشکل فیصلوں میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، اسمبلیوں کی مدت جو ہوتی ہے وہ اتحادیوں کے فیصلوں پر ہی ہوتی ہے۔ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ایک وائڈ اسپریڈ کولیشن گورنمنٹ ہے، وسیع بنیاد کی ہے، جس کے مثبت اثرات بھی ملک کی معیشت پر ہیں اور ہوں گے کہ بہت سی جماعتیں مل کر آج ملک میں آئین کی بات کرتی ہیں، ملک کی معیشت کی بات کرتی ہیں، اور سیاست سے ہٹ کر ملک کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن یقیناً جب ایک اقلیتی حکومت ہوتی ہے اس کی گورننس کے ایشوز بھی پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ سب معاملات جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈسکس کیے ہیں، اب اتحادیوں سے ڈسکس کریں گے کہ آئندہ جو لائیول ہے وہ کیا ہوگا۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا سیاست ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لیکن جو صورتحال لگ رہی کہ مسلم لیگ نون پھنس گئی آگے گورنمنٹ میں آ کے، کیونکہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں کوئی سمت بن رہی ہے یا نہیں۔ عوام بھی پریشان ہے، گورنمنٹ تو پریشان، لیکن عوام مہنگائی سے زیادہ پریشان ہوگی ایک مہینے میں۔ جی مہنگائی ایک مہینے میں نہیں آتی، مہنگائی 4 سال کا سفر ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ہی حصے میں آتا ہے کہ ہمیشہ ملک مشکل حالات میں مسلم لیگ نون لیتی ہے اور اس کو حل کرتی ہے۔ ہم نے 97 میں یہ حالات دیکھے، اس سے پہلے 90 میں یہی حالات تھے، 2013 میں بھی بدترین حالات تھے۔ تو مہنگائی بھی ہم نے کم کی، ملک کے معاملات کو بھی حل کیا، ترقی بھی دی، اور آج بھی ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہماری کوشش ہے کہ سب سے پہلے ملک کے معاملات کو استحکام دیا جائے۔ جو 4 سال کی عمران خان کی کرپشن ہے، جو اس کی کوتاہیاں ہیں، جو اس کی عوام کے معاملات سے بے نیازی ہے، جس کی مثال میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور ملک میں بھی آپ کو ملے گی، کہ کوئی حکومت نے نہ فیصلے کیے نہ بندوبست کیا، صرف قرضے پہ قرضے لیتے گئے اور ملک کے معاملات کو آگے چلاتے گئے۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نہج پر ہیں کہ نہ ہم اضافی قرضے لے سکتے ہیں، نہ ہم جو بجلی کے معاملات ہیں، جو گیس کے معاملات ہیں، جو ملک کی معیشت کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو وعدے اس حکومت نے فروری کے اندر کیے تھے IMF سے قرضے لینے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے، ان سب پر انہوں نے چند دنوں میں ہی اس کی نفی کر دی اور ملک کی معیشت کو ایک بحران سے دوچار کر دیا۔ تو ان معاملات پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان پر قابو پائے گی، اور میں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو انشاءاللہ استحکام دے گی۔ واپسی کے بارے میں بتائیے کہ میاں صاحب اور اسحاق ڈار کی واپسی میں۔ جی میاں صاحب علاج کے لیے گئے تھے، یہی ان سے بات ہوئی ہے۔ جب میں وہاں تھا تو ان کی میٹنگ تھی ڈاکٹر سے، تو جیسے ہی ڈاکٹر اجازت دیں گے یا وہ خود فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے۔ صاحب معیشت میں تو بڑا ان کا ہو رہا ہے۔ نہیں، معیشت میں اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر رہے ہیں، آج مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر ہیں، تو جماعت کے اندر سب مل کر ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی حل تلاش کرتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، گزشتہ پونے 4 سال میں سیم پیج کا بڑا ذکر ہوا، ایک مہینے میں ہم نے سیم پیج کا ذکر نہیں سنا۔ وہ سیم ابھی بھی کوئی سیم پیج ہے؟ یہ تو سیم پیج ہے تو اس سیم پیج کے ایک سائڈ پہ مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے، ادھر دوسری سائڈ کچھ نہیں کر رہی۔ جی یہ گولہ باری کرنے والے اور گولے کھانے والے جانے، جی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ کل سیم پیج تھا، آج سیم پیج تھا، آج نہیں ہے، تو آپس میں ڈسکشن کر لیں۔ ڈالر کا بتا دیں کہاں تک جانے کا امکان ہے یا رکے گا کہیں؟ دیکھیں ڈالر کا تعلق معیشت سے ہے، اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو ڈالر
की कीमत में इजाफा होगा। तो यही कोशिश है कि मुल्क की मीशत को इस्तेहकाम दिया जाए और रुपये की कदर जो है उसको भी इस्तेहकाम दिया जाए, यही कोशिश होती है। और ये मैंने पहले कहा कि जब आप नेशनलिटीज़ में जाते हैं IMF और दीगर इदारों के साथ, तो जो आप वादे करते हैं अगर उन पर आप चंद दिन भी कायम न रह सकें तो इसके असरात आपकी मुल्क की मीशत पर और रुपये पर पड़ते हैं। अच्छा, IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कब तक फाइनल हो जाएंगे ताकि कोई पता तो चले कहाँ जा रहे देखिए हैं? वो एक जारी अमल होता है, क्योंकि आपने अगस्त तक तो आपने वादे किए हुए हैं। अब उसको आप कैसा पूरा करेंगे, कैसी मीशत को आगे चलाएंगे, कि मैंने पहले कहा कि वो तमाम वादे तो सिर्फ जो कागज़ पर लिखा गया था उसी की हद तक रह गए, उन पर तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उनकी मुकम्मल नफ़ी कर दी गई। और आज आप देख लें कि मेरा ख्याल है कि 6000 अरब से ज़्यादा इस साल जो खसारा है वो मुल्क का होगा, इजाफी कर्जा आपको लेना पड़ेगा। आपकी बातों से लग रहा है आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अवाम के लिए यही खुशखबरी है कि इमरान खान से आपकी जान छुट गई है और इंशाल्लाह इससे बड़ी क्या ये खुशखबरी चाह रहे हैं? इस्तेकाम में वक्त लगता है, एक दिन में खुशखबरियाँ नहीं आती। तो यही बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान की कॉल नहीं उठा रही मरीम नवाज के मुताबिक, तो अब किसकी कॉल पता नहीं, इमरान खान पहले बाइडेन का इंतजार करता रहा, अब किसकी कॉल का इंतजार कर रहा है। अब बात कॉलों से नहीं चलेगी, अब अमल से चलेगी और मुल्क के मामलात को हल करने से चलेगी। जिंदगी बनती है।